ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو اس وقت تالیاں نہیں بجاتے جب تم جیتتے ہو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جن کے دلوں میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ بڑا کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے ہیں۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کی چپ کو ہار مت سمجھنا۔ کچھ لوگ اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی مت کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ قسمت صرف محنت سے اپنے ماضی پر پچھتائیں گے اور دکھی ہوں گے اگر آپ اپنا وقت غلط اور دوغلے لوگوں پر ضائع کریں گے۔ یا اللہ قرض، مرض، رسوائی، تنگدستی اور ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ خود کی اوقات ہوگی تو ہی قدر کرے گی دنیا، کسی کے دائیں بائیں گھومنے سے کردار اونچے نہیں ہوتے۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ امید ان سے کی جاتی ہے جو امید کے لائق ہوتے ہیں۔ بھروسے کا سایہ اور اعتبار کا شجر ہر جگہ نہیں اگتا۔ خبر چھپائی جاتی ہے، افواہ اڑائی جاتی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہانی کچھ اور ہوتی ہے، سنائی کچھ اور جاتی ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ صبر سے کام لے، بہت کچھ غلط ہوگا سب کچھ صحیح ہونے سے پہلے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گی، کیا کی جگہ ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ زندگی میں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ زیادہ وفاداری بہت نقصان دہ ہوتی ہے، لہذا ہمیشہ حد میں رہیں۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی ہاری ہاتھ گیا۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ پوچھ کے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ منافق کی دوستی، بزدل سے تعلق، بغیرت کی رشتہ داری اور کم ضعف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔
تم آج ان حالات پر صبر کرو، وہ کل ان کو بہتر بنا کر تمہیں شکر کا موقع ضرور دے گا انشاءاللہ۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ طاقت کے زور پر آپ تاناشاہ یا پھر یزید کہلا سکتے ہو، لیکن بادشاہ بننے کے لیے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جب آپ نظر انداز کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکے۔ مجھے اپنے ماضی کا پچھتاوا نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ بہت غلط اور دوغلے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی پیدا کی، اللہ قیامت کے دن اسے اس کے دوستوں سے جدا کر دے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک خدا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد دوسروں کو کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو جو مانگا ہے ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔